نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سورة الشعراء کی آیت نمبر 160 تا آیت نمبر 175۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر فرمایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کو تسلی دی جا رہی ہے کہ مشرکین مکہ جو کچھ آج کر رہے ہیں یہ بات آج کی نہیں ہے، بلکہ سابقہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی اپنی قوموں نے ایسا ہی کیا تھا، اور بالآخر اللہ رب العزت نے اپنے بھیجے ہوئے پیغمبروں کو ہی غلبہ عطا فرمایا، کامیابی و کامرانی نصیب فرمائی، اور مخالفت کرنے والے، انکار کرنے والے، ستانے والے، اذیت دینے والے ہمیشہ کے لیے دنیا سے مٹا دیے گئے۔ ارشاد فرمایا کذبت قوم لوط المرسلین، قوم لوط نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا تھا کہ ایک نبی کو جھٹلانا تمام نبیوں کو جھٹلانے کے برابر ہے، تو اس لیے مرسلین یعنی جمع کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے۔ فرمایا اذ قال لهم اخوهم لوط، جب ان کے بھائی حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے فرمایا۔ پہلے گزر چکا ہے کہ انبیاء علیہ السلام جو آتے رہے، جس قوم کی طرف نبی آتے وہ اس قوم ہی کے فرد ہوا کرتے تھے، اسی قوم سے ہی ان کا تعلق ہوتا تھا، تو اس لیے انہیں قوم کا بھائی کہا گیا ہے قرآن حکیم میں۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، وہ اپنی اپنی قوم کے افراد تھے۔ مگر یہاں پر دیکھا جائے تو لوط علیہ السلام جس قوم کی طرف مبعوث کیے گئے وہ قوم ان کی اپنی قوم نہیں تھی، مگر حضرت لوط علیہ السلام جب اس قوم میں پہنچے تھے تو اسی قوم میں ہی انہوں نے شادی کر لی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بابل سے ہجرت کی تھی، جب وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انتہائی ستایا گیا، آگ میں ڈالا گیا اور ان پر زندگی کو تنگ کر دیا گیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بابل سے نکلے ہجرت کرتے ہوئے تو ان کے ساتھ ان کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ اور ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بابل سے نکل پڑے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے مصر تک پہنچے اور پھر شام و فلسطین میں تشریف لائے۔ سورۃ عنکبوت میں ہے فآمن لہ لوط وقال انی مہاجر الی ربی۔ اس وقت حضرت لوط علیہ السلام ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، اور دوسری ان کی زوجہ تھی حضرت سارہ۔ چنانچہ حضرت ابراہیم، حضرت لوط اور حضرت سارہ
یہ تینوں ہجرت کرتے ہوئے وہاں سے بابل سے نکلے اور مصر پہنچے اور پھر شام و فلسطین کی طرف روانہ ہوئے۔ ابھی یہ سفر جاری تھا کہ حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے نبوت کے شرف سے سرفراز فرمایا اور ساتھ ہی حکم دیا کہ شرق اردن کے علاقے میں جا کر وہاں اللہ کا پیغام ان لوگوں تک پہنچائیں۔ تفسیری روایات میں آتا ہے کہ اس زمانے میں شرق اردن میں 6 بڑے بڑے شہر تھے، سدوم، عمورہ، دوامہ اور سعودہ وغیرہ، اور ان کی آبادی 4 لاکھ یا اس سے زیادہ تھی، اور ان شہروں میں سے سدوم شہر جو تھا وہ مرکزی حیثیت رکھتا تھا، اور یہ خطہ بڑا سرسبز و شاداب تھا۔ وہاں پر کھیتی باڑی ہوتی تھی، باغات بھی بہت زیادہ تھے، اور وہ لوگ تجارت بھی کیا کرتے تھے، تجارت بھی وہاں پہ خوب ہوتی تھی۔ اور اس کے علاوہ شہروں کے ساتھ ہی چھوٹے چھوٹے دیہات بھی تھے اور کچھ قصبات بھی تھے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کو اس علاقے کی طرف بھیجا گیا، وہاں جا کر وہ اللہ تبارک و تعالی کی توحید کا پرچم لہرانے لگے۔ وہیں پر انہوں نے شادی کر لی تھی، اور بہت سی اقوام میں جب کوئی شخص کسی قوم میں شادی کر لیتا ہے تو پھر وہ اسی قوم کا فرد ہی سمجھا جاتا ہے، اگرچہ اس کے باپ کا خاندان کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مدینہ کو بلا کر پوچھا کہ تم میں کوئی غیر آدمی تو نہیں ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہمارا ایک بھانجا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تم ہی میں شمار ہوتا ہے۔ تو اس نسبت سے وہ قوم حضرت لوط علیہ السلام کی سسرالی قوم تھی، اور اسی سسرالی قوم کی طرف ہی آپ کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا، تو اس لیے ان کا بھائی کہا گیا ہے حضرت لوط علیہ السلام کو، اور حضرت لوط علیہ السلام ان کے ہم وطن بھائی بن گئے تھے۔ تو اپنا تعارف کرایا حضرت لوط علیہ السلام نے، فرمایا انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، میں تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں، فاتقوا اللہ واطیعون، پس اللہ سے ڈرو اور میری بات مان لو۔ میں تمہیں اللہ رب العزت کا پیغام پہنچا رہا ہوں، اور بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی معاوضے کے، وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں اس کام کے لیے تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، اور اس لیے کہ ان اجری الا علی رب العالمین، میرا معاوضہ تو پروردگار عالم کے ذمے ہے۔ اور ہر نبی نے اپنی قوم سے یہی بات کی ہے، انہوں نے تبلیغ کے بدلے میں، دین حق پہنچانے کے بدلے میں، ان کو نصیحت کرنے کے بدلے میں کبھی کوئی معاوضہ اپنی قوم سے طلب نہیں فرمایا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں جہاں کفر اور شرک پایا جاتا تھا جیسے کہ دوسری اقوام میں پایا گیا، مگر اس کے علاوہ وہ ہم جنسی کی بیماری میں بھی مبتلا تھے، جو کہ ایک غیر فطری اور غیر اخلاقی عمل تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہے کہ یہی لوگ اس بد اخلاقی کے موجد تھے، یہی بانی تھے، اس سے پہلے یہ بیماری کسی اور قوم میں نہیں پائی جاتی تھی۔ تو اسی غیر فطری عمل کی طرف اور انتہائی برے کام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام نے قوم سے فرمایا اتأتون الذکران من العالمین، کیا جہاں بھر میں شہوت رانی کے لیے تم مردوں کی طرف دوڑتے ہو، یعنی تم ہم جنسی کے مرتکب ہوتے ہو۔ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ، اور تمہاری بیویوں میں سے تمہارے پروردگار نے جو کچھ تمہارے لیے پیدا کیا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے شہوت کو دور کرنے کے لیے تمہارے لیے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں، اور تم ان سے تو التفات نہیں کرتے بلکہ اپنے ہم جنس مردوں کے ساتھ ملوث ہوتے ہو۔ یہ کتنی خلاف فطرت بات ہے، خلاف اخلاق بات ہے۔ تو فرمایا کہ بل انتم قوم عادون، تم حد سے بڑھنے والے نہایت ہی ظالم لوگ ہو، تم یہ کام کر رہے ہو اور جانتے ہو یہ کام انسانیت کی حد سے گزرنے والے کام ہیں۔ سورۃ المعارج میں ہے فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، جو کوئی جائز ذرائع کے علاوہ کوئی دوسرا ذریعہ اختیار کرے گا تو وہ تعدی کرنے والا ہوگا، یعنی حد سے بڑھنے والا ہوگا۔
لواطت ایک ایسا جرم ہے جو قابل تعزیر ہے۔ اس کے بارے میں فقہا نے بہت کچھ لکھا ہے، اور سارے کے سارے ائمہ کرام رحمہم اللہ اس جرم پر سخت ترین سزا کے قائل ہیں، اور کہتے ہیں کہ وہ یہ سزا سزائے موت تک بھی ہو سکتی ہے۔ اور ایک حدیث بھی نقل کی گئی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے، اس میں لفظ آیا ہے احرقہما، یعنی فاعل اور مفعول دونوں کو آگ میں جلا دیا جائے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسے مجرموں کو دیوار کے نیچے کھڑا کر کے اوپر دیوار گرا دی جائے۔ یہ مرض حضرت لوط علیہ السلام کی قوم سے پہلے کسی اور قوم میں نہیں تھا، سب سے پہلے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں یہ مرض پیدا ہوا۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس برے کام سے منع فرمایا۔ قالوا لئن لم تنتہی یا لوط، وہ کہنے لگے اے لوط علیہ السلام اگر آپ اپنے اس وعظ و نصیحت سے باز نہ آئے لتکونن من المخرجین، تو ہو جاؤ گے تم نکالے ہوئے لوگوں میں سے۔ یعنی کہ اگر آپ نے ہمارے معاملات میں دخل اندازی نہ چھوڑی اور آپ اس طرح نصیحتیں کرتے رہے، اس طرح وعظ کرتے رہے اور ہمارے معاملات میں دخیل ہوتے رہے، تو پھر ہم آپ کو اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ اور سورۃ اعراف میں اس بات کو اس انداز سے بیان کیا گیا ہے کہ جب حضرت لوط علیہ السلام نے ان لوگوں کو منع کیا تو قوم کی طرف سے جواب پھر یہ ملا، سورۃ اعراف میں ہے اخرجوہم من قریتکم انہم اناس یتطہرون، ان کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ بڑے پاک باز لوگ بنے پھرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم برے کام نہیں کرتے۔ قال انی لعملکم من القالین، حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے اس عمل سے سخت نفرت کرتا ہوں، کیونکہ جو شخص بد فطرت ہوگا وہی دین اور اخلاق کے خلاف باتوں کو اچھا سمجھے گا۔ جو بندہ سلیم الفطرت ہوگا، جس کو اللہ نے دین کی دولت سے نوازا ہوگا، جس کو اخلاق عطا فرمائے گئے ہوں گے، وہ کبھی بھی ایسے کاموں کو اچھا نہیں سمجھ سکتا۔ اس موقع پر حضرت لوط علیہ السلام نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں عرض کیا، رب نجنی و اہلی مما یعملون، اے میرے پروردگار مجھے اور میرے گھر والوں کو ان کاموں سے نجات دے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ یعنی یہ کام جو کر رہے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے والے ہیں۔ تو دعا میں الفاظ کہے کہ اے پروردگار اس برے فعل کی وجہ سے ان پر جو عذاب آنے والا ہے ہمیں اس عذاب سے بچا لیجئے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں اس گناہ سے بچا لیجئے۔ لوط علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہیں، نبی پاک ہوا کرتے ہیں، معصوم ہوا کرتے ہیں، ان سے کسی برے کام کی توقع ہو ہی نہیں سکتی۔ تو مطلب یہ تھا کہ اس کام کی نحوست سے ہمیں بچا لینا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا۔ ارشاد ہوا فنجیناہ واہلہ اجمعین، ہم نے لوط علیہ السلام اور آپ کے گھر والوں سب کو نجات دی، یعنی اس سزا سے بچا لیا جو اس قوم پر پھر نازل ہوئی۔ فرمایا کہ الا عجوزا فی الغابرین، ایک بڑھیا اس عذاب سے نہ بچ سکی جو پیچھے رہنے والوں میں تھی۔ فرماتے ہیں کہ یہ اشارہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کی طرف ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی آخر وقت تک ایمان نہیں لائی تھی، اور اس زمانے میں کسی کافرہ عورت سے نکاح جائز تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی شروع میں کفار سے نکاح جائز تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 صاحبزادیاں حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت زینب، ان کے نکاح غیر مسلموں سے ہوئے تھے۔ حضرت زینب کا نکاح ابو العاص بن ربیع سے ہوا تھا، اور اس طرح حضرت رقیہ اور ام کلثوم ان دونوں کے نکاح ابو لہب کے بیٹوں عتبہ اور عتیبہ سے ہوئے تھے۔ تو اس وقت یہ نکاح جائز تھا۔ سن 3 ہجری میں ممانعت کر دی گئی، قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی تو اس سے روک دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن، مشرک عورتوں کے ساتھ نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ مومن ہو جائیں۔ اس کے بعد ممانعت ہو گئی اور پھر کسی نے کسی کافرہ عورت سے نکاح نہیں کیا۔
تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ایمان لانے سے محروم تھی، اس لیے جب حضرت لوط علیہ السلام بستی سے نکل گئے عذاب آنے سے پہلے، تو ان کی زوجہ، ان کی بیوی ان کے ساتھ نہ نکلی بلکہ وہ پیچھے رہ گئی اور وہ عذاب کا شکار ہوئی۔ بعض حضرات یہ بھی کہتی ہیں، تفسیروں میں لکھا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھوڑی دور تک آپ کے ہمراہ چلی تھی مگر پھر واپس پلٹ آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 کافرہ عورتوں کا ذکر قرآن پاک میں کیا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک و معصوم انبیاء کے گھروں میں تھی، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی۔ سورۃ التحریم میں فرمایا کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما، یہ دونوں عورتیں ہمارے 2 صالح بندوں کے گھروں میں تھیں مگر انہوں نے ان کے ساتھ خیانت کی، یعنی ایمان سے خالی تھیں۔ انہوں نے اپنے شوہروں، اپنے خاوندوں کا ساتھ دینے کے بجائے کافروں کا ساتھ دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹیاں بھی تھیں اور وہ ایمان کی دولت سے مالا مال تھیں۔ انہوں نے اپنے والد محترم حضرت لوط علیہ السلام کا ساتھ دیا اور ان کے ساتھ بستی کو چھوڑ دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ظالموں پر آنے والے عذاب سے وہ بچ گئیں۔ سورۃ ہود میں فرمایا کہ حضرت لوط علیہ السلام کو حکم ملا فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، اپنے گھر والوں کو لے کر رات کے کچھ حصے میں آپ نکل جائیں۔ چنانچہ جب آپ حکم کی تعمیل کرتے ہوئے بستی سے نکل گئے تو فرمایا ثم دمرنا الآخرین، پھر ہم نے باقی قوم کو ملیا میٹ کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو ایسی تاریخی اور ایسی سخت سزا دی جو پوری تاریخ جس کو یاد رکھتی ہے۔ بستیوں کو الٹ کر رکھ دیا گیا، نیچے والا حصہ اوپر اور اوپر والا نیچے آ گیا، اور اس کے ساتھ فرمایا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، ہم نے ان پر بارش بھی برسائی، اور یہ بارش پانی کی نہیں تھی بلکہ پتھروں کی بارش تھی۔ اور سورۃ الحجر میں ہے کہ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، ہم نے ان پر کھنگر کے پتھر برسائے جن پر مجرموں کے نام لکھے ہوئے تھے کہ یہ پتھر فلاں کے سر پہ لگے گا، یہ فلاں وڈیرے پہ لگے گا۔ تو فرمایا کہ ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی، فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، ڈرائے ہوئے لوگوں کی یہ بہت ہی بری بارش تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری قوم کو ہلاک کر دیا۔ ان فی ذلک لآیہ، اس واقعہ میں عبرت ہے اہل مکہ اور اس کے بعد آنے والوں کے لیے بھی کہ وہ جان لیں کہ بدکاری کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، مگر افسوس کا مقام ہے کہ اتنی واضح نشانیوں کے باوجود ان میں سے اکثر لوگ ایمان سے خالی ہیں۔ کتنی قومیں ملیا میٹ ہو چکی ہیں، کتنی قوموں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا، ان کے کھنڈرات اور نشانات باقی ہیں جو آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان ہیں، مگر پھر بھی لوگ دیکھتے بھی ہیں، اور دیکھنے کے باوجود، پڑھنے اور سننے کے باوجود پھر بھی اکثر لوگ ایمان سے خالی ہیں۔ فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کے پروردگار زبردست ہیں جو کسی نافرمان کو چھوڑتے نہیں ہیں، اور نہایت مہربان ہیں جو اپنے بندوں کو ہر مصیبت اور مشکل میں حفاظت سے رکھتے ہیں اور انہیں محفوظ رکھتے ہیں، کیونکہ زبردست قدرتوں کے مالک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی نافرمانی سے ہمیں بچائیں اور اپنے نیکوکار بندوں کے ساتھ ہمیں رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔